بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی ہے اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والی۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف اور رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے والے، پڑھنے والے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا،
کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔